3 شخصوں کی ضمانت حضور دے رہے ہیں۔ میرا رب کہہ رہا ہے پہلا وہ شخص جس کے رزق کی تنگی اللہ دور کریں گے، اس کے بگڑے کام بنائیں گے، مر گیا بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا جب بھی اپنے گھر میں آئے اور سارے گھر والوں کو کہہ دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتنی بڑی ضمانت ہے۔ سلام سلامتی سے، امن سے، باپ بیٹوں کو، باپ بیوی، شوہر بیوی کو، بھائی بہنوں کو سلام کرے گا۔ خدا پاک کی قسم آدھی میں تو اس کی اندر سے ایسے ہی ختم ہو جائے گی۔ آج میرے عزیزوں سلام کیا جا رہا ہے، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات سچی ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا او لوگو میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، فرمایا لوگ اللہ اکبر انسان کی شرافت کو دیکھ کے نہیں بلکہ اس کی ذلالت کو دیکھ کے سلام کیا کریں گے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رزق کی تنگیاں اللہ دور کرے گا، اس کے بگڑے کام اللہ بنائے گا، مر گیا بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا۔ جو اپنے گھر میں جا کر روزانہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے گا۔ اگر میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، آؤ گھر سے ناچاکی ختم کرنے کا، گھر سے فساد ختم کرنے کا، جھگڑا ختم کرنے کا میں آپ کو طریقہ بتلاؤں۔ شوہر جب گھر سے رزق کی تلاش میں کاروبار کے لیے کام کاج کے لیے نکلے، گھر سے قدم باہر نکالے اور وہ دروازے سے قدم بایاں پر پاؤں یعنی لیفٹ سائڈ سے کھبے پیر سے باہر نکلے، شر البلدان اسواقها، قوم کی بدترین جگہ بازار ہیں جہاں ہم 4 بجے تک بیٹھے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پسند نہیں فرمایا، بدترین ٹھہرنے کی جگہ بازار ہے، صبح تک بیٹھے۔ شوہر گھر سے نکلے، بایاں پاؤں گھر سے باہر نکالے، بیوی آٹا گوندھ رہی ہو، بچوں کے لیے ناشتہ بنا رہی ہو، کپڑے دھو رہی ہو، جو کام بھی کر رہی ہو، سارے کام چھوڑ کر شوہر کے پیچھے دروازے تک آ جائے اور شوہر گھر سے نکلے اور کہے بسم اللہ توکلت علی اللہ، آج زندگی کے نئے کام کی ابتدا میں نے اللہ کے نام سے کی ہے، اور بیوی اس کے پیچھے کھڑی ہو کے فی امان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ اکبر، علماء کرام سے میں نے سنا، میں آپ کو بتلا رہا ہوں، فرمایا پھر جلدی سے بیوی اپنے گھر اندر آ جائے، اگر وضو ہے تو ٹھیک ورنہ جلدی سے وضو کرے اور 2 رکعت چاش کے نفل پڑھے اور سجدے میں جا کر اللہ کو رو کے دکھا دے۔ اللہ فرماتے میرے حبیبہ اعلان کر دے میں نے کارخانوں میں، ملوں میں نے دکانوں پہ، میں نے منڈیوں کے اندر رزق نہیں رکھا، میں نے رزق تو چاش کے سجدوں کے اندر چھپا رکھا ہے۔ میرے عزیزو اپنے مکان کو، اپنی بہاری مبارک زندگی کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پہ گزارنا شروع کر دو، ہنستے ہوئے زندگی گزاریں گے، خدا پاک کی قسم ہنستے ہوئے موت آئے گی۔ پھر ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی رزق کی تنگیاں اللہ دور کریں گے، اس کے کاروبار میں برکتیں اللہ ڈالیں گے۔ فرمایا اگر اس کا کام کوئی رک گیا، کوئی کام میں اٹکاول آ گئی، اللہ اس کے کام کو دور، اس کی رکاوٹ کو دور کریں گے، اور اللہ اکبر مر گیا بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ کے نبی وہ کون بختوں والا انسان ہے؟ رحمت عالم نے فرمایا جو 5 وقت روزانہ خدا کے گھر میں آتا جاتا ہوگا، فرمایا جیسے ہی موت آ گئی بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، آپ نے فرمایا خوش نصیب ہے وہ آدمی، خوش نصیب ہے وہ آدمی، خوش نصیب ہے وہ آدمی جسے اپنے وطن کی روزی نصیب ہو جائے، صبح اپنے بچوں سے نکلے اور شام کو جو کمائے بچوں میں آ کے بیٹھ کے کھا لے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اس سے خوش نصیب آدمی کوئی نہیں۔ یہ تو مردوں کے لیے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے صحابہ مجھے بتاؤ عقل مند عورت کون ہے؟
آپ کے میرے وہم و گمان میں تو یہ ہوگا کہ مرد کو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بٹھا دے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بٹھا دے، سارا دن غیر محرموں کے سامنے دھکے کھائے، اللہ اکبر، گھر کا آدھے بجٹ کا سہارا بنے، یہ عورت با کمال ہے، یہ عورت عقل مند ہے۔ ہر صحابی نے اپنی اپنی رائے دی، رحمت عالم نے خاموشی کا اظہار فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، حجرہ فاطمہ میں چلے گئے، اے فاطمہ آج تیرے ابے کے سوال نے سب کو پریشان کر دیا، علی بتا کون سا سوال ہے؟ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، عقل مند عورت کون ہے؟ اماں جان ہنسنے لگ گئی کہ اتنا آسان سا جواب ہے، کسی نے نہیں دیا کہ نہیں علی آ جا میں تیرے کان میں بتاؤں، مسجد میں جا کر اعلان کر دینا، علی تیری صحابہ میں واہ واہ ہو جائے گی، اللہ کی نظروں میں، اللہ کے نبی کی نظروں میں اور بلندی آ جائے گی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کان میں کچھ کہہ دیا، سننا میری بہنوں، میں کوئی بہکاوے کی بات تو نہیں کر کے جا رہا، پردے میں پیچھے بیٹھنے والی ہو، میں بے عقلہ تو نہیں ہوں، میں نکما تو نہیں ہوں، لوگ مجھے پیر طریقت کہتے ہیں، لوگ مجھے رہبر شریعت کہتے ہیں، اللہ ہر سال مجھے اپنے گھر کے اندر بلا لیتے ہیں، ابھی 3 ملکوں کا اللہ کے فضل و کرم سے دورہ کر کے آیا ہوں، خدا پاک کی قسم میں مجنون پاگل ہوتا، لوگ اس طرح میرے پر پھولوں کی بارش نہ کرتے، میری بی بی میں تجھے پیار کی بات اور اللہ کی قسم میں تیرا خیر خواہ بن کے تجھے سمجھا کے جا رہا ہوں، وگرنہ جس معاشرے کے اندر تو اپنی عزت کو سرخی پاؤڈر لالی میں، اپنی عزت کو خریداری میں تلاش کرتی ہے، خدا کی قسم قدم قدم کے اوپر عزت کو نوچنے والے بھیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو اللہ نے تیرے پہ کرم فرمایا، پتہ نہیں تیری ماں نے تجھے جھوٹ بلاتے ہوئے کون سی دعا دے دی، پتہ نہیں تیرا ابا رات کی تاریکی میں کس وقت رویا، اللہ نے تیرے پہ کرم فرمایا، اللہ نے تیرے پردے عزت کو بچا کے رکھا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، جنت کی ضامن کا اللہ، پہلا وہ شخص جو اپنے گھر میں جا کے سلام کرے گا، دوسرا وقت جو 5 نمازوں میں اللہ کے گھر میں آیا جائے گا، تیسرا وہ جو اپنا مال، اپنا جان، اپنی صلاحیت اللہ کے رستے میں لگائے گا، دین میری زندگی میں آ جائے، سارے عالم کے انسانوں کی زندگی کے اندر آ جائے، یہ ایک نبی کی محنت نہیں بلکہ سارے نبیوں کی محنت ہے، اور سارے نبیوں کے سردار، ساری کائنات کے دولہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ اکبر، نبی بھی اللہ نے عالمی دیا، امت بھی اللہ نے آخری دی، کتاب بھی اللہ نے آخری دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین مکمل، نعمت مکمل، اللہ اکبر، اللہ جل شانہ نے ہمارے پہ دین بھی مکمل کر دیا، اپنی نعمتوں کا اظہار بھی اللہ نے مکمل کر دیا، کتنے خوش نصیب لوگ ہیں، اللہ اکبر، صحابہ اکرام کے مجمع میں مایوس ہو کے پریشان ہو کے بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی پریشانی کی کیا وجہ؟ آپ نے فرمایا پتہ نہیں میں اپنے چاہنے والوں سے کب ملاقات کروں گا، صحابہ تڑپ گئے، یا رسول اللہ بچے ہمارے ذبح ہو گئے، چمڑے ہم نے اڑوا دیے، گھر سے بے گھر ہم ہو گئے، سولی پہ ہم چڑھ گئے، تلواروں کے سائے میں سجدے ہم نے کیے، یا رسول اللہ آپ کے چاہنے والے کون ہیں جن کی ملاقات کا آپ کو انتظار ہے؟ اللہ کے نبی کیا ہم آپ کے چاہنے والے نہیں؟ فرمایا تم تو میرے صحابی ہو، تم نے جبرائیل کو دیکھا، تم نے وحی کو اترتے دیکھا، تم نے میری زبان سے قرآن پڑھا اور قرآن سنا، تم نے میرے ساتھ کھانا کھایا، اٹھک بیٹھک کی، تم میرے سفر کے حضر میں میرے ساتھی، چاہنے والے کون ہیں؟ کاش کوئی شالیمار ٹون والوں میں جامع مسجد رحمانیہ میں جا کے کہہ دے جو بن دیکھے کلمہ پڑھیں گے، نہ مجھے دیکھا، نہ میرے بلال کو دیکھا، نہ میرے حسن و حسین کو دیکھا، نہ میرے گھر کو دیکھا، نہ میرے در کو دیکھا، میرے نہ مکے کو دیکھا، نہ میرے مدینے کو دیکھا، جاؤ جا کے گجرا والوں سے کہہ دو جو بن دیکھے کلمہ پڑھے گا وہ میرے چاہنے والے بن گئے، محمد ان کا چاہنے والا بن گیا۔ جاؤ ان کو جا کے کہو میں تمہاری ملاقات کا انتظار کر رہا ہوں۔ حضور ملاقات کا انتظار کر رہے ہیں، مجھے ایمانداری سے بتائیو، VIP ملاقات کے لیے عام حالت کے اندر جایا جاتا ہے، اگر کہ یار فلانی جگہ جانا ہے دوست کیا، کہ ٹھہر جا مجھے کپڑے تو بدل لے دے، ایک آدمی کی اللہ اکبر، ایک بشر کی تیرے نزدیک عزت ہے، سید البشر کا تیرے نزدیک مقام کوئی نہیں۔ میرے عزیزو آپ بازار میں جاؤ گے جوتا خریدنے کے لیے، اللہ اکبر، وہ 2000 کہے گا، آپ یہ نہیں کہو گے اتنا مہنگا، بلکہ جوتا پلٹو گے، میڈ ان تھائی لینڈ، میڈ ان چائنا دیکھو گے، جاپان دیکھو گے، کہو گے ہاں یار اتنے کا تو ہوگا، ٹوپی لینے جاؤ گے، میڈ ان بنگلہ دیش برما دیکھو گے،
گے, ویسٹ کوٹ لینے کے لیے جاؤ گے, اس کے اوپر بھی کوئی میرے عزیزو کوئی چٹ دیکھو گے, لیبل دیکھو گے, گھڑی لینے کے لیے جاؤ گے, نچلا حصہ دیکھو گے. اللہ اکبر. بے شک بنی پاکستان میں, بے شک بنا پاکستان میں, بے شک یہاں گجرانوالے کے ٹیلر ماسٹر نے اس کو بنایا, لیکن میرے عزیزو جو اوپر مونوگرام لگا ہوتا ہے, جو اوپر چٹ لگی ہوتی ہے, میرے عزیزو اس چیز کی وقت کو بڑھا دیتی ہے. ہر چیز کا معیار اس کی چٹ سے پتہ لگتا ہے. ایمانداری سے بتاؤ مسلمانوں, ہماری زندگی کا کیسے معیار پتہ لگے گا؟ اللہ اکبر. اس وقت بیٹھے ہیں میڈ ان, میرے عزیزو یورپ بیٹھے ہوئے ہیں, اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں میڈ ان امریکہ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. یہ علماء اکرام, یہ علماء اکرام, میں تو علماء اکرام کا خادم ہوں. یہ سر پہ پگڑی میڈ ان مدینہ, اوپر ٹوپی میڈ ان مدینہ, یہ میرے عزیزو یہ کالر, اللہ اکبر, یہ کالر یہود و نصارہ کا, یہ میڈ ان مدینہ, بین والا گلا, گول مغزی والا گلا میڈ ان مدینہ, کھلے بازو میڈ ان مدینہ, چوکور دامن میڈ ان مدینہ, شلوار ٹخنوں سے اوپر میڈ ان مدینہ, ہاتھ میں عصا میڈ ان مدینہ, آنکھوں میں حیا میڈ ان مدینہ, زبان پر اللہ کا ذکر میڈ ان مدینہ, سینے میں اللہ کا قرآن میڈ ان مدینہ, ماتھے پر نماز کا نشان میڈ ان مدینہ. اور میرے پیارو اللہ اکبر, گجرانوالہ کی مٹھائیاں بڑے مشہور ہیں, کہیں بٹ ملے گا, کہیں سلیمان ملے گا, سنا ہے کئی مرتبہ کھائی بھی ہے. میرے عزیزو ڈبہ ایسا ہو, میرے عزیزو مٹھائی کہیں اور کی لے کے چلے جاؤ, بندہ ڈبے کو دیکھ کر اس چیز کا معیار کا اندازہ لگاتا ہے. کسی فنکشن میں چلے جاؤ, کسی پروگرام میں چلے جاؤ, ڈبہ دیسی گھی والا لے جاؤ, ڈالٹا, جیسی ڈبے کی حیثیت, جیسی ڈبے کی پیکنگ ہوگی, اس کا وقار, اس کی شخصیت اتنی ہی بڑھے گی, معیار اتنا بڑھے گا. میرے پاس کوئی لے کے آئے گا, میں کہوں گا امی کو کہہ دے, میری بیگم سے کہہ دے, باجی سے کہہ دے ذرا اسے اوپر کر کے رکھ دے, خبردار کوئی کھول لینا, اسے میں ہی کھولوں گا. اللہ اکبر. اندر دیکھوں گا, دکھایا کچھ اور تھا, ہے کچھ اور. اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ, میرے نبی کی امتی, قیامت کے دن ذرا پیکنگ اچھی لے کے آ جانا, اندر جانے باہر جانے میں جانوں یا تو جانے, لیکن باہر کی پیکنگ اچھی ہو, میں سب کو دکھاؤں گا. اللہ اکبر. یا اللہ پیکنگ اچھی ہوئی تو کیا کرے گا؟ فرمایا اپنے پاس اپنے محبوب کو کھڑا کروں گا, سب کے سامنے ڈبہ نہیں کھولوں گا, ڈبہ اپنے محبوب کو دکھاؤں گا, کہوں گا پیکنگ یہ لے کے آیا, ڈبہ اندر سے یہ لے کے آیا. اللہ اکبر. ڈبے کی حالت کو دیکھ کر محبوب دامن پھیلائے گا, کہوں گا محبوبہ بس کر, رو کے دکھانا تیرا کام ہے, اس پیکنگ کو جنت کے اندر پہنچا دینا میں خدا کا کام ہے. پیکنگ تو اچھی ہونی چاہیے کہ نہیں, اندر جو مرضی ہو, لیکن کوشش کرنی چاہیے پیکنگ کے ساتھ ہمیں اندر کا حال بھی اچھا رکھنا چاہیے, ورنہ قیامت کا دن ہوگا, ایک دوسرے کی طرف حواس باختہ اور پریشان ہو کے دیکھیں گے. کیا کہیں گے؟ قالوا یا ویلنا من باسنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن. اوہ ہم تو قبروں میں سکون سے پڑے ہوئے تھے, چلو وہاں تو صبح شام مار پڑتی تھی, جہنم سامنے آ گئی, اللہ کا جلال سامنے آ گیا, در سامنے آ گئے. خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ. یہ آگ کی زنجیریں کہاں سے آ گئی, کس نے اٹھایا؟ قالوا یا ویلنا من مرقدنا. اللہ اکبر. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا. ہمیں قبروں میں سے کس نے اٹھایا؟ آواز لگے گی ما وعد الرحمن. کیا اللہ نے تم سے وعدہ نہیں کیا تھا؟ وصدق المرسلون. جو اللہ نے تمہارے سے وعدہ کیا تھا, آج وہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر کے دکھا دیا. آواز لگے گی ممتاز اليوم ایھا المجرمون. چلو 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 نیک علیحدہ ہو جاؤ. اللہ گدی سے پکڑ پکڑ کے علیحدہ کر دیے جائیں گے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. کچھ چہرے چودھویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے اور کچھ چہروں پہ کالک مل دی جائے گی. یا اللہ یہ کون ہے تو ہمارے. یا اللہ یہ کون ہے تو ہمارے. جن کا چہرہ کالا کر دیا گیا, ان کا چہرہ سفید کر دیا گیا. اللہ فرمائیں گے میں بتاتا ہوں, جن کا چہرہ کالا کر دیا گیا, جن کا چہرہ سفید کر دیا گیا, یہ سفید والے کون ہیں؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. بھوکے کو دیکھ کر ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا, ننگے کو دیکھ کر اپنی چادر اتار دیا کرتے تھے. یہ کون ہے؟ یتیم کے رونے کو دیکھ کر اپنی یتیمی یاد آیا کرتی تھی. یہ وہ لوگ ہیں, انہوں نے ان کو نہیں دیا, غریبوں کو مسکینوں کو نہیں دیا, انہوں نے میں خدا کو دیا. پھر بدلہ بھی آج اللہ نے میں نے روشن چہروں کی طرح دے دیا. اچھا اللہ یہ کون ہے؟ آواز لگے گی کلا
कल्ला बल्ला तुकरिमून अल यतीमा वला तहाऊन अला तामिल मिस्कीन। ये वो लोग हैं, अल्लाह अकबर, 4 टुकड़े जमीन के लिए भाई के गले पे छुरा फेरने में देर न की। मैं देखा करता था यूं मुंह मोड़ के भाई से सिगरेट के कश लगा लगा के खड़ा होता था और गुस्सा भाई पे होता था, यूं करके पैर मसला करता था। कहता था वकील साहब आज आखिरी पेशी होवे, अल्लाह दे फजल नाल बच के नहीं जाना चाहिए, पैसे दी गल्ला ना करियो। अल्लाह अकबर, ये खड़ा है कल्ला इदा दुक्कतिल अर्दु दक्का, लाओ समेट के जमीन को मेरी मुट्ठी में ला के दिखाओ, डालो इसके मुंह के अंदर, मारो फरिश्ते थप्पड़। और बगैर था, यही जमीन थी जिसकी खातिर खूनी रिश्ते छोड़ दिए थे, यही जमीन थी जिसकी खातिर माँ को घर से धक्के दे दिए थे। ये वो गुजरावाला के शालीमार टाउन में प्लाट था जो रातों रातों यतीमों का कब्जा कर लिया था। या अल्लाह, ये कौन है? अल्लाह अकबर, भाई मर गया था, यतीमों को गोदी में उठा के फिर रहा था, जनाजे वाली चरपाई पे टकरे मार रहा था और कह रहा था कंड खाली करके चला गया, कंड तोड़ के चला गया। अगले दिन कुरान खानी में अब्दुल हन्नान भी आया था। उस वक्त दुआ से पहले इस बच्चे के सर पे पगड़ी भी बांधी थी, दस्तार भी की गई थी। जब दस्तार की गई, ये चाचा ताया जो आज इसका मुंह काला है इतनी जोर से रोया, इसने सबके कलेजों को हिला के रख दिया था। अल्लाह अकबर, जब ये बच्चे जवान हुए, ये 3 बहनें जवान हुई, बेटियां जवान हुई, फिर इसकी माँ, इसकी भाभी रात के अंधेरे में गई, कहने लगी वीरा मैं तेरी भतीजी दा रिश्ता कर देता है। अल्लाह अकबर, मैं तेरे से खैरात नहीं मांगती, इनके बाप का हक मांगती हूँ। यूं देखा, अल्लाह ने कहा फरिश्तों फोटो खींच लो, ये कल मुकर ना जाए। इसने यूं करके देखा था और कहता लै तेनू शर्म नहीं आंदी, 25 साल असी तेनू पालिया है, ओ ते मर गया सी, कर्जे ओदे ते इन्ने सी, ओ ते मर गया सी। अल्लाह अकबर, स्कूलों दी फीसां अतियासां दित्तियां, ओ ते मर गया सी, खर्चे असी पूरे करदे रहे, ईद ते तेरे घरों कपड़े नहीं आंदे सी, असी ला के देंदे रहे। अच्छा हुण तू खर्चे भी मंगेंगी, साडे कोल हिस्से मंगेंगी। कहने लगी ना ना, सारा ना दे, इतना दे दे कि इज्जत के साथ डोली में बैठ जाए। अल्लाह अकबर, कहंदा मेरा मुंह ना खलवाई, अगर मैं सवेरे मुंह खोल दिता तो मल्ले च मुंह दिखाने के काबिल ना होंगी। ये रोती हुई घर आई, किसी ने नहीं देखा, मैं अल्लाह तो देख रहा था। मैंने कहा बंदी तेरा सबर इस पर खुदा का कहर बन के बरसेगा। ये खड़ा है, अल्लाह अकबर, व ताकुलून तुरास अकलन लम्मा, ये है मिरास का खाने वाला। फरिश्तों देखो, जिसको तुम सलाम करते थे वो खड़ा है, वो न अपनी छोड़ी, न गैर की छोड़ी, न बहू छोड़ी, न बेटी छोड़ी, ये खड़ा है। अल्लाह अकबर, 4-4 घंटे मोबाइल लेके बैठता था, इसे मैं नजर ना आया, मेरा कुरान नजर ना आया, इसे मदीने वाला नजर ना आया। काश रात के अंधेरे में एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेता, मैं अपने नबी के हाथों से इसको हौज़े कौसर पिलाता। काश रात के अंधेरे में मुझे रो के दिखाता, मैं इसके आंसू को जहन्नम के अंदर फेंक के सारी जहन्नम की आग ही बुझा देता। अल्लाह अकबर, काश मुसल्ले पे रब रब करता, आज मैदान माशर में मैं इसका नाम लेके बंदा बंदा करता। लेकिन जा मेरे बंदे, तूने दुनिया के अंदर मुझे भुला दिया, आज तेरे रब ने मैदान माशर में तुझे भुला दिया। 4-4 बजे तक जिनके साथ बैठ के होटलिंग करता था, जरा लेके आना उन्हें। मेरे प्यारो, अल्लाह की कसम, आज दीन से दूरी की एक वजह यह भी कि हमने हलाल खाना छोड़ दिया और हराम पे तुल गए। सानू की खाई जाओ, पता भी है दोस्त 4000 कर्जा लेके आया, पता है माँ का जेवर बेच के आ रहा है, पता है अब्बा की जेब में से चोरी करके आया। खबरदार मेरे प्यारो, इतवार के दिन तेरे मेरे बच्चे गलियों में खेलते हैं, ग्राउंडों में खेलते हैं, रोडों के ऊपर खेलते हैं, और मेरे अजीजों जब घर आते हैं मट्टी धूले होते हैं और पेप्सी की बोतल उनके हाथ के अंदर होती है। अम्मा कहती कुछ मैनू भी पिया दे, अब्बू कहता मुझे दे दे। खबरदार, बोतल को हाथ लगाने से पहले पूछ बेटे कहाँ से आई, कहेगा 10-10 ओवरों का मैच था, शर्त जीती। अल्लाह अकबर, अकलमंद दानाई है, उसका ढकना खोल के बोतल नाली के अंदर फेंक दे। अगर आज ये शरत की बोतल लेके आया, कल बुढ़ापे में तेरे सामने शराब की बोतल लेके आ जाएगा। खुदा की कसम, बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। और मेरे अजीजों, अपने बच्चों को वक़्त दो। दुकान पे वक़्त दिया, 10 दुकानें बना दी। औलाद को वक़्त ना दिया, एक बेटा भी अपना ना बना सके। अल्लाह अकबर, अपने किरदार को ऐसा खूबसूरत
صورت بناؤ جیسے نہا دھو کے شیشے کے آگے کھڑا کرتے ہو، شیشہ گواہی دیتا ہے، اپنا کردار ایسا اچھا بناؤ تمہاری قبر پہ کھڑا ہو کے رو کے بچہ تمہاری گواہی دے کہ اللہ یہ کام کر کے آیا تھا، یہ کام کر کے آیا تھا۔ وگرنہ میرے پیارو اس وقت حالت کیا ہے؟ ہاں 10 محرم الحرام کو پورا قبرستان بھرا پڑا ہوتا ہے، آواز لگتی ہے 2 دابڑے یہاں ڈال دے 2 بورے یہاں ڈال دے، جب یوں کر کے مٹی ڈالتے ہیں ساری قبر دھچکا کھاتی ہے، کہتی رفیق انور شریف میں نے تجھے اس لیے ڈاکٹر بنایا تھا، میں نے اپنی حلال کمائی ریڈی لگا لگا کہ تجھے 12 اس لیے پڑھائی تھی۔ او میرا بچہ پورا سال میں گلی کی مکان کی گھر کی رائے تکتا رہا، میرے 4 پتر آئیں گے کچھ نہ کچھ لے کے آئیں گے، آئے دابڑے مٹی کے ڈال کے چلے گئے، بیٹے پہلے تھوڑی تھی جو تو ڈال کے چلا گیا، کاش تم گھر سے آتے ہر ایک کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی، زبان پر درود شریف ہوتا، 100 مرتبہ درود شریف کے میں پڑھ کے میری قبر کے پاس آ کے کھڑے ہوتے۔ او میرے بچوں چلو درود شریف پڑھنا مشکل ہے، میری قبر کے اوپر آ کے 3 مرتبہ کو اللہ پڑھ کے سناتے، اللہ کی کبریائی کی قسم تو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا، اللہ میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیتا۔ میرے عزیزوں 2 کاموں میں ہم بہت ہی پیچھے رہ گئے، 2 کاموں میں ہم بہت ہی پیچھے رہ گئے، 2 کاموں میں ہم بہت ہی تیسرے نمبر والی پوزیشن سے بھی پیچھے رہ گئے۔ پہلا کام ہم ساری زندگی مال جان لگا کر اپنی اولاد کو کچھ نہ بنا سکے، اور دوسری بات میرے عزیزوں اپنے لیے کچھ کرنا سکے۔ ہاں ایک اور معاملہ ہوگا، جب میت کو چرپائی پہ لٹایا جائے گا پھر اعلان ہوگا، حضرات ایک ضرور اعلان سنو، جامع مسجد رحمانیہ میں مولوی ابوبکر اعلان کرے گا، حضرات ایک ضرور اعلان سنو، فلانا فلانے کا اس کا کام یہ تھا، اس کی شخصیت یہ تھی، اس کا نسب یہ تھا، اس کا نمبر یہ تھا، انتقال کر گیا، سارے آ جاؤ، اب وہ کسی کام کا نہیں رہا، اسے گھر سے دھکے دے دے کے لے کے جاؤ، لوگ دوڑیں گے کلمہ شہادت کے نعرے لگائیں گے، 1 منٹ بھی ایک کندھے کے اوپر جنازے کی چرپائی ٹکنے نہیں دیں گے، قبرستان کا راستہ ختم ہو جائے گا، کندھے دینے والے ختم نہیں ہوں گے، پھر مولوی صاحب اعلان کرے گا لو جی لو صفیں درست کر لو، اور کہے گا 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ فرمائے میں مولوی صاحب ابھی تو ظہر پڑھا کے آیا، ابھی تو عصر پڑھا کے آیا، کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے نہیں، ثنا واسطے پیسے کے، ثنا واسطے مال و دولت کے، ثنا واسطے مکان کے۔ یا اللہ میں تو سچ بول رہا ہوں، کہ ٹھیک ہے تو سچ بول رہے ہے، اس سے بھی پوچھو اس پر عمل کر کے آیا کہ نہیں کر کے آیا؟ اللہ 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 میں کیا پوچھوں؟ فرمایا جائے گا چادر تو وہ لے کے آیا جس پہ 6 کلمے لکھے ہوئے، چادر تو وہ لے کے آیا جس پہ 4 کل لکھے ہوئے، چادر تو وہ لے کے آیا جس پہ ایمان مجمل ایمان مفصل لکھا ہوا، چادر تو وہ لے کے آیا جس پہ آیت کریمہ لکھا ہوا، اور چادر کے اندر وہ چھپا کے لایا جسے کلمہ پڑھنا ہی نہیں آتا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ لے جائے سے یہاں سے چلے گی سر ایسے، ہاں میرے جو آخرت کے میدان ایسوں کی ضرورت کوئی نہیں، اسے لے کے چل یہاں سے۔ ایک ادھر کھڑا ہو جاتا ہے، ایک پیارو ادھر کھڑا ہو جاتا ہے، ایک کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، دوسرا یہاں کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ پڑھتے پڑھتے جب آتا ہے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اللہ ہمارے پہ وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کا ہمارے اندر برداشت نہ ہو۔ اللہ کہتے پھر جھوٹ بول رہا ہے، اب تو سچ بول، اس سے پوچھ اللہ اکبر یتیم بچوں کی وراثت کا میں نے بوجھ ڈالا تھا خود ہی لے کے آیا، سود کا بوجھ میں نے ڈالنا تھا خود ہی لے کے آیا، اللہ اکبر 4 پیسے میں نے سے دیے، امیر غریبی کی ساری تمیز ہی بھول گیا، اللہ اکبر مجھے وہ وقت یاد ہے نا، اس کا پڑوسی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے لیٹا تھا اور یوں کر کے قمیض کا پنکھا بنا کے جل رہا تھا، پوچھا کیا ہوا؟ کہ یار اس کے پاس 4 پیسے آ گئے، دیواریں اس نے بڑی کر دی، قدرتی ہوا رو گئی۔ میرا نبی جا کے کہہ دے جس نے پڑوسی کی ہوا روکی اللہ اسے جنت کی ہوا کوئی نہیں دے گا۔ میرے پیارو اللہ اکبر، دنیا تو درد مندوں کی ہے، دنیا نام ہی احساس کا ہے، دنیا نام ہی درد کا ہے، دنیا نام ہی پیار کا ہے۔ ہم نے یہاں کامیابی ناکامی کا معیار سمجھ لیا، جس کے پاس پیسہ ہوگا وہی کامیاب۔ خدا کا قرآن کہہ رہا ہے ان الذین، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، اور لوگوں پیسے والا کامیاب نہیں ہوتا بلکہ تقوی اور ڈرنے والا کامیاب ہوتا ہے۔ جس دنیا کے پیچھے تم لگ رہے ہو، آج کسی کے پاس 4 پیسے آ جائیں کہتا یار بڑی کامیابی علی محنت گزر رہا ہے، اللہ اکبر، بیٹا باپ بیٹے کو کہتا ہے اودے پترن ہوئے کیسے کامیاب ہو گئے، نکا جا ڈبا تھا آج مارکیٹ بن گئی، اللہ کہتا ہے بابا چٹی داڑھی تیری آگی تو کبھی جھوٹ نہ بول، اللہ تیرے ہاں کامیابی کا معیار کیا؟ فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جسے جہنم سے بچا لیا
اور جسے جنت میں داخل کر دیا اللہ اعلان کرے گا یہ آدمی کامیاب ہو گیا ہے. باقی گجرانوالے کے روشن ضمیروں جس کے پیچھے ہماری دوڑیں لگ رہی ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. جس نے بنایا وہ دھوکہ کہہ رہا ہے، تو پگلا اسے حقیقت سمجھ کے بیٹھ گیا. تجھے شرم نہیں آتی؟ اے جہاں مٹھا اگلا کہیں ڈٹھا. دیکھنے کی کوشش بھی نہ کرنا، اگر دیکھ لیا تو دنیا کی ساری حقیقتیں بھول جائے گا. دکھاؤں گا میں تجھے. حاجی اختر صاحب اللہ سے صفات عطا فرمائے، وارث بیٹھے ہوں گے، انتظامیہ مسجد کی بیٹھی ہے. بولنا مجھے ایک بات بتاؤ، اللہ اکبر، بڑی بڑی دین کی کتابیں آپ نے پڑھی، ریسرچ کرو اس بارے کے اندر. آپ نے قبر کے اوپر لکھا دیکھا ہوگا تاریخ پیدائش یہ، تاریخ وفات یہ. بھلا یہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بتاؤ سارے. شاید کوئی اس کی وجہ ہوتی ہو، لیکن میرے عزیزو اللہ نے یہ کام بھی ہمارے ہاتھوں سے کروا دیا تاکہ قرآن کی آیت پکی ہو جائے. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. جو تیرے پہ مصیبتیں آئی میں نے نہیں بھیجی بلکہ تیرے ہاتھوں کا نتیجہ ہے. جیسے اعمال بھیجتا رہا ویسے فیصلے زمین پر آتے رہے. یا اللہ تاریخ پیدائش کیوں لکھوائی، تاریخ وفات کیوں لکھوائی؟ گجرانوالے کے لوگوں اللہ حقیقت ظاہر کر رہا ہے. قیامت کے دن اللہ اعلان کریں گے او میرا بندہ میں نے تیرے ہاتھ سے لکھوا دیا تھا. 70 سال کی زندگی گزار کے آیا، نہ میرا بن کے آیا نہ مجھے اپنا بنا کے آیا. دنیا سے عقل مند کہتی تھی بتاؤ اس سے بڑا بے وقوف کون ہے. 60 سال مہلت دی، مسجد اس کے گھر کے سامنے تھی، مدرسہ اس کی گلی کے اندر ہوا کرتا تھا، دنیا جمعے کے لیے جایا کرتی تھی، یہ پلاٹ خریدا کرتا تھا. اللہ اکبر. لوگ تہجد کے وقت مسجد کے اندر اذان دیا کرتے تھے، یہ جمعے کی نماز میں بھی نہ جایا کرتا تھا، بڑی مغروری کے ساتھ آتا تھا. نہیں اللہ کہے کہ خبردار کیپ کا چپ، دکھاؤں میں تجھے. لاؤ نہ فرشتو، اللہ اکبر، لاؤ نہ مووی. کہے گا یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ. یہ کیمرہ تھا کہاں؟ بند کمرے میں اندھیرا تھا. دنیا کے کیمرے اندھیرے میں فیل ہو جاتے ہیں، یہ کون سا کیمرہ تھا جو اندھیرے کے اندر بھی چل رہا تھا؟ دکھاؤ دکھاؤ. جمعے کی اذان ہو گئی تھی، یہ مسجد میں آیا، لوگوں کے جوتوں پہ جوتا رکھتا ہوا آستینیں چڑھائی، آدھا وضو کیا، آدھے اعضاء خشک رہ گئے. اس کے بعد وہاں کھڑا رہا، بار بار گھڑی دیکھتا رہا اور یوں ٹائم دیکھتا رہا. اللہ اکبر. اسے بیٹھنے کی بھی توفیق نہیں تھی. چلو کس کے گھر کے اندر آیا، جمعے کی نماز پڑھی، اللہ اکبر، آدھی پڑھی آدھی نہیں. مولوی صاحب نے سلام پھیرا، دوسرا پھیرا، جوتا پہنا، ایسی موٹر سائیکل کو 1 to 5 کو کک ماری کہ محراب تک آواز آئی تھی. جب یہ گیا پسینے سے شرابور ہے، اپنے قطرے بھی یہیں پھینک کے چلا گیا. اللہ نے کہا دروازے پہ کھڑے ہونے والے فرشتوں اسے بلاؤ، اس سے پوچھو تو صحیح، اس سے پوچھو تو صحیح مجھے راضی کرنے آیا تھا کہ مجھے دھمکی دینے کے لیے آیا تھا؟ پوچھو تو صحیح سے. اسے شرم ہی نہیں آئی؟ کس کے دربار میں آیا تھا؟ کوئی سی اہمیت کا. جا فرشتے اعلان کر دے پھر میں بھی تیرا خدا ہوں. آج تو تجھے اپنے گھر میں گھسا لیا، اگر آئندہ میں تیری ٹانگیں نہ توڑ دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا. بستر پہ ماروں گا، گھر میں سجدے کی موت نہیں دوں گا، تڑپا کے مانگوں گا. آج قرآن تیرے دروازے پر آیا، اللہ اکبر. لوگ مولوی صاحب کی منتیں کریں گے، مولوی صاحب ابے نسان نہیں آ رہا ہے، قرآن سنو. پھر منہ بھی ٹیڑھا ہوگا، جان بھی نکل رہی ہوگی. اب سورہ ملک پڑھ رہا ہوگا، یہاں سے رو رو کے بتائے گا کہ مولوی صاحب بڑی دھوکے کی زندگی گزاری، حقیقت تو یہ تھی، یہ مجھے راتوں کی تنہائی میں پڑھنا چاہیے تھا، میں نے تو دن کے اجالے کے اندر نہ پڑھا. او میرے پیارو، پورا رمضان المبارک کا مہینہ قرآن آپ کے میرے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹاتا رہا. بچوں سے بھی عرض کرتا رہا، بہنوں سے بھی عرض کرتا رہا، بیبیوں، نبی کی امتیوں، اللہ کی بندیوں، مجھے سینے سے لگا لو، کوئی ہے مجھے پڑھ کے دکھائے. اللہ اکبر. جب یہ میدان معاشر میں آئے گا، قرآن بھی دوڑتا ہوا میدان معاشر میں اللہ کے عرش کے سامنے کھڑا ہو جائے گا کہ اللہ اس کی سننے سے پہلے میری سن. یا اللہ دونوں کانوں کے اندر اللہ لپیت ہوا کرتی تھی، ادھر قرآن پڑھا جاتا تھا، اللہ یہ کانوں کے اندر گانے کی سنا کرتا تھا. یا اللہ تو میری سنے گا کہ اس کی سنے گا؟ اللہ فرمائیں گے قرآن کیا سنانا چاہتا ہے؟ اللہ میں اس کے دروازے پر دل کے اجالے رات کے اندھیرے میں گیا، اللہ اس نے اپنا دروازہ نہ کھولا، آج تو بھی اپنی رحمت کا دروازہ نہ کھولنا. میرے عزیزو، نہ ماں نہ بھائی نہ بہن جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ یہ مولوی دقیانوسی باتیں نہیں کر رہا، رب کعبہ کی قسم یہ قرآن کی باتیں کر رہا ہے، محمد کے فرمان کی باتیں کر رہا ہے. چلے پیچھے. عقل مند عورت کون ہے؟ اماں فاطمہ نے کہہ دیا، ہاتھ لیے یا رسول اللہ جواب میں دوں. آپ نے فرمایا کیا جواب دے گا؟
اللہ کے نبی جو سوال پہلے کیا تھا کہ عقل مند عورت کون ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا علی بتاؤ کہ عقل مند عورت وہ ہے، آپ بھی سننا اور گھر بھی جا کر سنانا، یا گھر والی بیٹھی ہے وہ بھی سن لے، عقل مند عورت وہ ساری زندگی میں جس نے کسی کا غیر محرم کا چہرہ نہ دیکھا اور ساری زندگی میں کسی نے کسی غیر محرم کو اپنا چہرہ نہ دکھایا، حضور کی آنکھیں مبارک کھل گئیں، چہرے مبارک پہ مسکراہٹ آ گئی، ہر طرف سے والی والی کا نعرہ شروع ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا مسکراہٹ ختم ہو گئی اور آنکھیں مبارک سے آنسو ٹپکنے لگ گئے۔ فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ کیا ہوا، آپ کیوں روئے؟ فرمایا علی پہلے یہ بتا یہ جواب تجھے کس نے دیا؟ حضرت علی جھکے اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ نے دیا۔ حضور نے جھولی پھیلائی، اللہ میری فاطمہ کے درجے بلند کر دے، اللہ میری فاطمہ کو عزت عطا فرما دے، جنتی عورتوں کی سرداری کے تاج کے وعدے پورے فرما دے۔ آپ مسکرائے، فرمایا علی مجھے پتا تھا ساری کائنات میں جواب میری بیٹی کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا۔ نعرہ تکبیر، اوہو، بس میرے پیارو، گناہ کی طرف قدم اٹھاتے ہوئے، بے حیائی کرتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے، کسی کے مال پہ قبضہ کرتے ہوئے تھوڑا سا سوچ لیا کرو کہ میں کون ہوں، جس کے لیے آمنہ کا لال، مکے کا در یتیم، سارے نبیوں کا سردار راتوں کو سجدے میں پڑھ پڑھ کے رو کے گیا ہے۔ اللہ آپ کے میرے لیے اتنا روئے، ماں بچوں کے لیے اتنا نہیں روتی، باپ بیٹوں کے لیے اتنا نہیں روتا جتنا کملی والا آپ کے میرے رو کے گئے۔ حجرے مبارک میں تشریف لائے، کوئی چیز اٹھائی واپس چلے گئے، اما عائشہ دروازے پہ کھڑی ہو گئی، کہنے لگی میں نے آپ کو جانے کوئی نہیں دینا۔ آپ نے فرمایا عائشہ کوئی باہر میرا انتظار کر رہا ہے، کہنے لگی یا رسول اللہ کوئی ایسا وقت ہو جو آپ کا کوئی انتظار نہ کرتا ہو، ہر وقت آپ کا انتظار ہی بار ہوتا ہے، لیکن میں نے آپ کو جانے نہیں دینا۔ آپ نے فرمایا عائشہ کوئی کام ہے؟ کہ نہیں نہیں۔ پھر بتا کیوں روکا؟ کہ جی آپ پورا کرو گے؟ کہ جی۔ کہ میرے ابو بکر نے کہا تھا جب حضور کو خوشگوار موڈ میں دیکھے، نبی کو ہنستا دیکھے، جھولی پھیلا کے اپنے دوپٹے کا دامن پسار کے کھڑی ہو جانا اور کہہ دینا اللہ کے نبی آپ میرے لیے میرے ابو کے لیے دعا کر دو۔ حضور نے بس اتنی بات، آپ نے اللہ اکبر یوں ہاتھ اٹھائے، عائشہ میں دعا کروں تو آمین کہنا۔ پہلی دعا اے اللہ عائشہ اور عائشہ کے ابے کی مغفرت فرما دے۔ دوسری دعا اماں کہہ رہی میری کوک نکل گئی، میں نے آمین کہا۔ دوسری مرتبہ فرمایا اے اللہ عائشہ اور عائشہ کے ابو بکر صدیق کا میں قیامت کے دن حساب آسان فرما دینا، کہ میں نے آمین کہا۔ تیسری مرتبہ حضور نے فرمایا اللہ عائشہ اور عائشہ کے ابو کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دینا۔ اماں کہنے لگی میں کھلنے لگ گئی، میں ہنسنے لگ گئی۔ آپ نے فرمایا عائشہ بس کا جی کہ میں چلا جاؤں؟ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں میں نے حجرے سے قدم باہر رکھا، حجرے کی چوکھٹ کو پار کیا، پیچھے سے مجھے رونے کی آواز آئی، میں نے مڑ کے دیکھا، ماں یبکی عائشہ، اے عائشہ تیری آنکھ میں آنسو کیوں آئے؟ کہ یا رسول اللہ میں رونا تو کیا کروں، آج مجھے میرے نصیبے جاگ گئے، آج مجھے میرے نصیبے پہ ناز ہے۔ کملی والے کسی کے لیے دعا باپ کرے گا، کسی کے لیے استاد کرے گا، کسی کے لیے پیر کرے گا، کسی کے لیے فقیر کرے گا۔ ہائے مجھے مبارکباد دو، میرے لیے دعا آمنہ کا لال کر کے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور واپس آئے، فرمایا عائشہ تیرے لیے ایک دعا کی، ایک مرتبہ کی، عائشہ تیرے سے سنبھالی نہیں جا رہی، کاش گجرانوالہ والوں سے کوئی جا کے کہہ دے، شالیمار ٹاؤن میں سید البشر میں پروگرام پر آنے والوں سے کہہ دے جو دعا عائشہ میں نے تیرے لیے ایک مرتبہ کی، یہ دعا امت کے لیے روزانہ دامن پھیلا کے میں رو کے 2 مرتبہ کرتا ہوں۔ اور میرے عزیزو کس کس قدم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانوں کی فراموشی کرو گے؟ اللہ اکبر۔ جنہوں نے حضور کو دیکھا صحابی بن گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ مجھے توفیق دے میں بھی مدینے میں آؤں گا، سب جانا مدینے میں۔ فرمایا جس کا کاروبار رک گیا ہو، جس کے کاروبار میں برکت نہ ہوتی ہو، حضور فرماتے ہیں مدینے میں آئے میں روزے کی بار بار زیارت کرے، بار بار عمرہ کر کے اللہ اس کی رزق کی تنگیاں دور فرمائے گا۔ من زار قبری بعد موتی فقد زارنی فی حیاتی
فرمایا لوگو جب مدینے سے آؤ، غالب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا لوگو جب مدینے سے آؤ تو یوں نہ کہنا میں روزہ دیکھ کے آیا، بلکہ یوں کہنا لوگوں میں مدینے میں مدینے والے کو دیکھ کے آیا ہوں۔ رحمت عالم نے فرمایا جس نے میرے دنیا سے جانے کے بعد میری قبر کو دیکھا گویا ایسا ہے اس نے میں محمد کے چہرے کو دیکھ لیا ہے۔ اللہ یہ آپ کے میرے لیے پیکیج ہے کہ تم میری قبر کو دیکھو گے ایسا ہے میں محمد الرسول اللہ کے چہرے کو دیکھ لیا۔ کتنی آسانیاں آج میرے عزیزوں، آخری باتوں میں بس 2-4 منٹ میں دعا لے کے جاؤں گا، اگلا سفر بھی میں نے کرنا ہے۔ اللہ اکبر میرے پیارو، آج میرے عزیزوں کتنی آسانیاں آپ کے میرے لیے پیدا ہو گئی، کتنے اعزاز دیے۔ اتنی حقیقت کے باوجود پہچان نہ سکے ہمارے سے اچھا تو وہ ثعلبہ بن ازدی تھے جو مکے میں آئے اور چاروں طرف سے شور و غوغا دیکھا، چاروں طرف سے لوگوں کا ہجوم دیکھا، ہٹو بچوں کے نعرے لگے، یہ کون ہے؟ کس کو تالیاں پیٹ کے مذاق اڑا رہے ہو؟ انہوں نے کہا وہ عبداللہ کا بیٹا جو محمد ابن عبداللہ کل تک تھا آج اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ کہتا ہے۔ اچھا اس نے کہا کیا ہوا؟ کہ اس پر کسی کا جادو ہو گیا، کوئی بھوت پریت کا سایہ ہو گیا، عجیب باتیں کرتا ہے، کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ ایک ہے، یہ ایسی باتیں کرتا ہے، ہمارے بتوں کے سامنے جا کے ان کی مذمت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا اتنی سی بات، مجھے بلایا ہوتا، میں نے بڑے جادو ٹھیک کر دیے، میں نے بڑے سار ٹھیک کر دیے۔ حضور کا چہرہ دیکھا، اللہ کے نبی نے اس کا چہرہ دیکھا، کہنے لگا بچے یہاں بیٹھ جا، چھوٹا سا ہے، اللہ اکبر، نبی کہ بچے یہاں بیٹھ جا، وہ 1.5 عمر کا تھا۔ رحمت عالم نے فرمایا میں نہیں بیٹھوں گا، تو میرے سامنے بیٹھ جا۔ اس نے کہا کیوں؟ آپ نے فرمایا اپنا منتر سنانے سے پہلے میری بات سن۔ انہوں نے کہا اچھا سنا، کیا سنائے گا؟ آپ نے فرمایا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ یہ کیا سنایا؟ دوبارہ سنا۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ نحمدہ، پڑھتے من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ اس نے کہا بس یہی کہلوانا چاہتا ہے، نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کہ پھر دیکھ لے میں نے دل و جان سے خدا کی توحید کو بھی تسلیم کر لیا، محمد تیری رسالت کو بھی تسلیم کر لیا۔ عقبہ پیچھے آ کے بیٹھا، اللہ کے نبی پڑھے فقغاہن حرم میں بیت اللہ کے فقغاہن 7 سماوات فی یومین فوحا فی کل سماء امرہا وزین السماء الدنیا بمصابیح وحفظا ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ عقبہ اوئے یہ دیکھو، پہلے تو کہتا تھا اللہ کے رسول ہوں، پھر کہتا تھا اللہ ایک ہے، لات منات حبل عزا کچھ نہیں کر سکتے، اب آج اس نے نئی بات کر دی، کہتا فقغاہن 7 سماوات فی یومین، 2 دن کے اندر اللہ نے 7 آسمان بنائے۔ اور مکے والوں ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی 2 دن کے اندر آسمان بنا دے؟ حضور کو نہیں پتا، یہ پیچھے شور کر رہے ہیں۔ آپ نے اگلی آیت پڑھی فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ اللہ اکبر۔ یہ جب آیت پڑھی کہ ایسی باتیں تو عاد و سمود نے بھی کی تھی، اللہ نے ان کا منہ توڑ کے رکھ دیا تھا، اللہ نے زمین پر انہیں عذاب دے دیا تھا۔ جب اس نے سنی آیت اللہ اکبر فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ، جو آیت سنی اس نے کہا منہ اس کا ادھر میرا ادھر، میں جو کہہ رہا ہوں اس کو کس نے بتایا؟ جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور آ کے کملی والے اس کو کہہ دو فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ۔ یہ بڑا، اور اس نے آگے منہ پر حضور کے ہاتھ رکھ دیا، اگلا لفظ نہ کہنا ورنہ تو نے اگلا لفظ کہہ دیا تو قوم سمود اور عاد کی طرح اللہ ہمیں ہلاک کرنے میں بھی دیر نہیں کرے گا۔ اگلی نہ کہنا۔ ابو جہل بھی آ گیا، سارے سرداروں کو لے کے آیا، حضور حرم میں نماز میں تلاوت کر رہے ہیں۔ اب اس نے کہا اللہ اگر یہ سچا ہم جھوٹے ہیں تو یہاں ابھی اللہ اپنے آسمان سے آگ اتار، ہم جل جائیں، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ حضور پڑھ رہے، اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آگئے، دیکھنا یہ کفر کا کالا، من کا کالا، دل کا کالا، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے یہ سچا، اللہ اکبر، پھر ہمارے پہ عذاب اتار۔ محبوب جبرائیل بھی میرا رب کیا کہہ رہا ہے؟ محبوبہ پریشان نہ ہونا، تو سچوں میں سچا، میں جواب دوں گا، آپ جواب دے دو۔ کیا جواب؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ او بدبختو دفع ہو جاؤ، ایسی باتیں نہ کیا کرو،
اس نے اس سے وعدہ کر لیا محمد جب تک تو دھرتی پہ رہے گا میں کافروں کو بھی عذاب کوئی نہیں دوں گا، یہ تو میری برکتیں ہیں، اللہ کافروں کو بھی عذاب نہیں دے گا۔ اور میرے پیارو اللہ اکبر، اس وقت حضور دھرتی پہ تھے، اس وقت حضور کا مدینہ دھرتی پر ہے، اس وقت نبی کا روزہ دھرتی پہ ہے۔ آج شکلیں مسخ نہیں ہو رہی، آج چہرے ہمارے بگڑ نہیں رہے، آج ہماری گردنوں کے اندر سریا گڑ نہیں رہا، اس لیے کہ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر حضرت عائشہ کے حجرے میں جنت البقیع میں کملی والا رو رو کر دعا کر کے چلا گیا ہے۔ اور میرے عزیزو احسان مانو، احسان کا بدلہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان سے دیا جاتا ہے، وفا کا بدلہ جفا سے نہیں دیا جاتا۔ آج نیت کر کے اٹھنا میرے پیارو، اللہ تمہارے علم میں، عمل میں، کردار میں، گفتار میں، عزت میں، صورت میں، سیرت میں، ایمان میں، نیکی میں اللہ برکت عزت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ ہم مہاجر لوگ ہیں، ہمارے مہاجروں میں بڑے دعائیں دیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے دودھو نہ ہو پوتوں پلو، اللہ دودھ کھیر کی بھی کمی نہ رکھے، اولاد کی بھی اللہ کمی نہ رکھے، سکھی رہو، سکھی زندگی گزارو، موت آئے ایمان کی حالت میں کلمہ طیبہ پڑھتے جاؤ۔ 5 دعائیں فقیر جھولی پھیلا کے دے کے جا رہے، اللہ میرے نسل میری اولاد کے حق میں، ان سب کے ان کے بچوں کے حق میں قبول فرما، اللہ زندگی اسلام والی عطا فرما، اللہ زندگی اسلام والی، موت ایمان والی نصیب فرما، یا اللہ اپنے راستے کی شہادت کی موت نصیب فرما، اے اللہ مدینے کا مدفن نصیب فرما، اللہ دنیا آخرت میں حضور کا پڑوس نصیب فرما، قیامت کے دن حضور کے ہاتھوں سے جام کوثر پلا کر حضور کا ہاتھ پکڑوا کر جنت میں ہمیں حضور کا پڑوسی نصیب فرما، اللہ سب کے حق میں قبول فرمائے۔ میرے عزیزو اگر یہ دعائیں اپنے حق میں قبول کرنا چاہتے ہو تو آج گناہوں والی زندگی کو یہیں چھوڑ کے جانا ہے، نیکیوں والے بیگ لے کے جانا ہے۔ میرے عزیزو گناہوں والی زندگی کیسے چھوڑی جائے گی؟ کوئی اسٹامپ پیپر نہیں ہوگا، کوئی پروموٹ نہیں ہوگا، کوئی انگوٹھے نہیں لگے گے، کوئی اسٹمپ نہیں لگے گی، سائن نہیں ہوگا، بس اس زبان کو 3 مرتبہ ہلانا ہے، 1 مرتبہ ہی کافی ہے لیکن بار بار تکرار سے ہلاؤ تاکہ اللہ اکبر بچہ بار بار ری کرتا ہے، اللہ اکبر بچے پر ماں کو پیار آتا ہے، بندہ بار بار رو کے دکھائے گا اللہ کو پیار آئے گا۔ سارا مجمع جوانوں بوڑھو اپنے پر آؤ، میری بہنیں آہستہ اور میرے بھائی زور سے اللہ کو کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ دیکھو میرے عزیزو صلح ہو گئی، اس نے کہہ دیا ٹھیک ہے بندے تو پلٹ کے آ گیا تو میں نے بھی تجھے معاف فرما دیا ہے۔ اگلا پیکج معاف ہو گئے، اٹھنے لگے، موت آ گئی، اللہ سب کو سلامت رکھے، موت آ گئی، فرشتے کھڑے ہیں، اللہ گناہوں سے توبہ کر لی، برائیاں ساری ختم، گناہ ختم ہو گئے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے، جنت میں کیسے جائے گا؟ اللہ فرماتے میں نے پیار کا انتظام یہ بھی کر رکھا ہے، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ جب اس نے رو کے دکھایا تھا، اپنی زبان کو ہلایا تھا، مجھے اتنا پسند آیا، میں نے گناہ معاف کر کے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا اور گناہوں نیکیوں میں تبدیل کر کے جنت کے دروازوں کو کھول دیا۔ زندگی ایمان قرآن کے ساتھ گزارو بھائی، قرآن کریم پڑھو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، 5 وقت کی نماز کے سجدے ہوں، اللہ کے گھر میں اللہ کو راضی کرو، بازار جاتے ہیں کام کرتے ہیں گھر والے راضی ہوتے ہیں، اللہ کے گھر میں آؤ، فرشتوں کو راضی کرو، رسولوں کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو اور پیار کا پیغام دو۔ کوشش کرنا کسی کا گلہ لے کے نہ جانا، کسی کا دل دکھا کے نہ جانا، جنازے والی چرپائی کے ساتھ جو چلے تمہیں روتا ہوا خراج عقیدت پیش کرے، کوئی تمہارے میرے گلے نہ کرے، بس یہی پیار ہے، پیار دو، پیار بانٹو، باقی یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ ایک بھائی کو ریڈی لگانے کی جگہ نہیں مل رہی، دوسرے بھائی کو مارکیٹ اور پلازوں کا مالک بنا دیا، اسے صبر کرنا چاہیے، اسے شکر کرنا چاہیے، صبر پر بھی اللہ راضی ہوگا، شکر پر بھی اللہ راضی ہوگا۔ اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔